نماز میں آج سستی دیکھی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اول تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر اتنی جلدی پڑھتے ہیں، اور سنتوں کی تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، مجھے معاف کرے کہ سنتیں تو 50% مسجد میں نمازی سنتیں، نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں، وہ سنتوں کی پرواہ کیے بغیر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور پھر سنتیں تو وہ ویسے کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، فرائض پہ پکڑ ہوگی، سنتوں پہ پکڑ نہیں ہے۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں پہ، اور رات میں جب رات تھم جاتی ہے اس وقت نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ایسی نیکی ہے کہ وہ اس نیکی کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ظہر کے بعد عصر ادا کرتا ہے، ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عصر کے بعد مغرب تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سرکل جب 5 نمازوں کا گھومتا ہے تو 24 گھنٹے کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا عائشہ جو مومن ایمان والا 12 رکعت سنتیں روزانہ ادا کر لے گا جنت میں روزانہ اس کا ایک محل بنا دیا جائے گا۔ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، میری توجہ واپس اللہ کی طرف ہو، میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا ایک اہم ستون، بلکہ جس کے بغیر دین ہی باقی نہیں رہتا، وہ آج آپ کے سامنے اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ الصلاۃ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت اسلام میں سر کسی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز کی اہمیت سر کسی ہے، سر نہیں ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہے، پھر جسم ہی نہیں ہے۔ نماز میں آج سستی دیکھی جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اول تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر اتنی جلدی پڑھتے ہیں، اور سنتوں کی تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، مجھے معاف کرے کہ سنتیں تو 50% مسجد میں نمازی سنتیں، نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں، وہ سنتوں کی پرواہ کیے بغیر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، اور پھر سنتیں تو وہ ویسے کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، فرائض پہ پکڑ ہوگی، سنتوں پہ پکڑ نہیں ہے۔ سنتوں پہ کیا ملنے والا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، توبہ، گناہوں سے معافی، اللہ کی طرف رجوع میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور اللہ کی طرف۔ اس پہ ایک آپ کے سامنے ایک آیت ذکر کرتا ہوں، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ آیت اور اس کا شان نزول بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کو آیت سمجھ میں آئے کہ یہ آیت کیا ہے۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا عمر، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، وقعت فی امراتی، ایک عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا ہوں، میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کیوں گواہ بنا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ابوبکر میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں، مجھے بتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کیوں گواہ بنا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کو ذکر ہی نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس وہ اس شخص آئے اور وہی بات دہرائی، یا رسول اللہ میرے سے گناہ صادر ہو گیا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، ایک عورت کے ساتھ ملوث ہو گیا ہوں، سب کچھ کیا ہے، لیکن زنا نہیں کیا، جماع نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی خاموش رہے کہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئے گا تو بتاؤں گا، اور اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دوبارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے، اقم الصلاۃ
طرفین نہار وزلفم من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں پہ، اور رات میں جب رات تھم جاتی ہے اس وقت نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ایسی نیکی ہے کہ وہ اس نیکی کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل اللہ کے نبی نے کہا ردوہ الیہ، اس کو میری طرف واپس بھیجو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس تو وضو کر، نماز پڑھ، اور تیری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہمارے روز مرہ کے گناہ تو نماز کے پڑھتے ساتھ ہی دھو دیے جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ نہ ہو، حالانکہ یہاں تو گناہ بھی بہت بڑا گناہ تھا۔ تو وہ ایک اور صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس کے لیے ہے یا للناس سے کافہ، یا جو بھی کرے گا اس کے لیے یہی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بل للناس کافہ، سارے انسانوں کے لیے ہی قرآن کا یہ فیصلہ ہے، گناہوں کی فکر نہ کر، گناہوں کی معافی پنجگانہ نماز میں ہو جائے گی۔ اور ایک اور مسلم اور ترمذی کی روایت آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ظہر کے بعد عصر ادا کرتا ہے، ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، عصر کے بعد مغرب تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سرکل جب 5 نمازوں کا گھومتا ہے تو 24 گھنٹے کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا یہ کہ کسی کا کچھ کوئی انسان ملوث ہو، کسی کا کچھ دین دلان ہو، کسی کا کچھ غصب کیا ہو، وہ پھر اس کو ادا کرنا ہوگا، باقی اللہ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ وضو کر رہے تھے اور بڑی اچھی طرح سے وضو کیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، جو ہمارا وضو ہے بڑے تسلی سے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد جب وضو کر کے فارغ ہوئے اٹھے ہیں تو فرمانے لگے کہ جس طرح سے میں نے وضو کیا ہے میں نے اللہ کے نبی کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو اس طرح سے سکون سے وضو کرے گا اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، تسلی کے ساتھ وضو ہر رکن کو پورا کرتا ہے، اور پھر مصلی پہ آتا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتا ہے اور ہر رکن سکون سے ادا کرتا ہے، سکون سے قیام کرتا ہے، سکون سے اس میں قرات کرتا ہے، پھر رکوع بڑی تسلی سے کرتا ہے، پھر درمیان میں اس کے بعد قومہ، جلسہ، سجدے بڑی تسلی سے کرتا ہے، اور پوری نماز 2 رکعت تسلی سے خشوع اور خضوع سے پڑھ کے جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج نماز کی طرف پڑھتے نہیں، اول تو پڑھتے ہیں تو پھر جس طرح سے پڑھی جاتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، نہ سجدہ پورا ہوتا ہے، نہ رکوع پورا ہوتا ہے، نہ قومہ، نہ جلسہ، نہ دعائیں، نہ قرات۔ سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بس گزر گئی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوں میں۔ فاتحہ میں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، مسلم اور بخاری کی روایت ہے میرے بندے نے کتنی خوبصورت میری تعریف بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری کتنی خوبصورت ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری کتنی خوبصورت بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصف لک و نصف لی، یہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو بتا دیجئے یہ 3 میرے لیے ہیں اور 3 میرے بندے کے لیے ہیں، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور رب کے درمیان ربط ہے۔
جب بندہ فاتحہ مکمل کرتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہدایت سے مراد دنیا کی بھی عافیت ہے اور آخرت کی بھی عافیت ہے۔ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، بس صرف جسم وہاں ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نماز میں نہیں ہوتا۔ نماز فرض پہ کیا ملتا ہے، سنتوں کی جیسے میں نے فرض پہ کیا ملتا ہے وہ تو بیان کرنا ہی آسان نہیں ہے۔ سنتوں کو آج میں دیکھ رہا ہوں پڑھنے والے سنتیں ادا نہیں کر رہے، تو ایک دو حدیثیں آپ کو سنن اور رواتب، وہ سنتیں جو ضروری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا عائشہ جو مومن ایمان والا 12 رکعت سنتیں روزانہ ادا کر لے گا، جنت میں روزانہ اس کا ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو قربان جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ وہ 12 رکعت ہیں کون سی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 فجر کی نماز سے پہلے اور 4 ظہر کی نماز سے پہلے 6 ہو گئیں، 2 ظہر کی نماز کے بعد 8 ہو گئیں، اور 2 مغرب کے فرضوں کے بعد 10 ہو گئیں، اور 2 عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 12 رکعت جو یہ روزانہ پڑھ لے گا، 12 رکعت جو روزانہ پڑھ لے گا، ایک محل جنت میں روزانہ بنا دیا جائے گا۔ سال کے 365 محل، اور اسی کو ضرب دیں 70 سال زندگی رہی، کتنے محلات ہوں گے۔ آج کتنے لوگ، مالدار لوگوں کا یہ ایک سٹائل ہے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا لاہور میں بھی ایک گھر ہے، میرا فیصل آباد میں بھی ایک گھر ہے، میرا اسلام آباد میں بھی رہنے کی جگہ اپنی ہے، اور کینیڈا میں بھی گھر ہے، اور انگلینڈ میں بھی میرا گھر ہے، اور دبئی میں بھی میرا گھر ہے۔ بہت مالدار، اس پہ فخر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن میں ایک محل جنت ایک جنت میں ہے، اور دوسرا دوسری جنت کے نکر پہ ہے، اور تیسرا کہاں ہے اور کہاں ہے۔ جنت میں ایک محل ہوگا تو اس کے لیے جنتیں کتنی ہوگی، والا اس کے لیے جنتان، جنتوں کا وعدہ ہے، ایک جنت کا نہیں وعدہ، جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤ، ظہر کی سنتیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتا ہے اور ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ایک الگ حدیث ہے، پہلے والی آپ کو الگ سنائی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، سچوں کے سچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ جہنم سے خلاصی اور جنت میں محل مل رہا ہے، اور بھی سینکڑوں احادیث ہیں، ساری بیان نہیں کی جا سکتی۔ نماز کا اہتمام کرو، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے جواب دے رہا ہے، میری توجہ واپس اللہ کی طرف ہو، میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، اور اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسی کو حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز پہ، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، مستقل نماز پہ بھی بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔